صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھلے تھے گیسو یاد میں، خوشبو کہاں تک ہے۔ حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر خیر، ہماری روحوں کا قرار، باطن کا اجالا، قلب کی ٹھنڈک اور سینے کا نور ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی باتیں ہوں اور دل کو تسکین نہ پہنچے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ روحیں قرار پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ ان کی یادوں کی خوشبو پھیلتی ہے۔ اور اہل ایمان شروع سے اس موسم میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم حضور علیہ السلام کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے آئے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے صحن میں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ سیاستہ میں روایت موجود ہے کہ صحابہ مسجد میں بیٹھ کے ایک مجلس برپا کیے تھے، اور حضور حجرہ انور میں جلوہ فراز تھے کہ حضور اٹھے اور مجلس میں آ پہنچے، اور صحابہ سے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اس نے اسلام کا اجالا دیا، اور اس بات پر بھی کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا۔ یہ ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصود۔ یہ کوئی آپ سے بھی پوچھے کہ آج اتنا ہجوم کر کے کیوں آئے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ذکر رسول سننے کے لیے آئے، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ آپ جو مل گئے، دین اسلام کی نعمت جو نصیب ہوئی، اس پر شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے ان سے قسم طلب کر لی، حلف طلب کر لی۔ انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہم یہ مجلس برپا نہیں کیے ہوئے۔ ہم اس شکرانے میں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اسلام کی دولت ملی اور آپ مل گئے۔ باقاعدہ حضور نے ان سے حلف طلب کیا، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ جب وہ قسم دے چکے تو ان کے چہروں پہ استعجاب اور حیرت کا عالم تو تھا کہ بظاہر یہ قسم کا موقع نہیں لگتا، تو یہ ہم سے قسم کیوں لی گئی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کچھ نہیں، استعجاب تھا، تو حضور نے اس کو دور کرنے کے لیے خود ہی فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تشکیک کے ازالے کے لیے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئی اور رب کا سندیسہ دیا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر نکل کے اپنے صحابہ کے عمل کو دیکھو، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کیسے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے۔
اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرے۔ باقی جہاں تک اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کا حق ہے، سچی بات ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے تسبیح و تہلیل کے ترانے پڑھتے رہیں، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نہ ملتا، خودی سے آشنائی بھی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان کی یہی حالت تھی، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، کس کس کو یہ اپنی پیشانی کا تقدس کس کس کے لیے پامال نہیں کر رہا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ درختوں کو اس نے پوجا، چلتی ہواؤں کو اس نے معبود مانا، بہتے پانیوں کو سجدے اس نے کیے، جلتی آگ کو معبود اس نے سمجھا۔ اس نے برگد کے درخت سے لے کے پیپل کے درختوں تک، حشرات الارض سے لے کر چوپایوں تک، سانپوں سے لے کر بچھوؤں تک اپنے